پی ڈی ایم رہنما اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے روح سے بڑی صراحت کے ساتھ اب وہ صادق اور امین نہیں رہے بلکہ کذاب اور خائن بن چکے ہیں۔ 5 سال تک اس نے مسلسل الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا ہے اور مسلسل 22 سال سے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، نئی نسل کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ آئے روز اس کا بیانیہ تبدیل ہوتا ہے، حکومت میں آنے سے پہلے کچھ اور باتیں کرتا، حکومت میں آنے کے بعد پھر کچھ اور باتیں کرتا، قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، اور جو کچھ کہتا رہا بڑی آئیڈل قسم کی باتیں، لیکن جب عملی میدان میں آیا تو پاکستان کی تاریخ کا ایک نااہل حکمران ثابت ہوا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹے بیان حلفی، جھوٹے سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرائے۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کی ایسی خلاف ورزی کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن بہت سے لوگوں کو نااہل قرار دے چکی ہے۔ آج ہم اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نے ریاست کو اور ریاست کی عمارت کو زمین بوس کرنے کے لیے عالمی سطح پر مدد حاصل کی ہے، بلکہ یہ ایک عالمی ایجنڈے کے طور پر عالمی امداد حاصل کر کے اقتدار تک پہنچ کر پاکستان کی ریاست کو اکھاڑ پھینکنے اور ملک کے خاتمے اس نے اور ہر وہ ادارہ، ہر وہ جماعت، ہر وہ فرد جو دفاع وطن کے جذبے سے سرشار ہے اور دفاع وطن کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے، لازم ہو گیا ہے کہ اس وقت وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں اور ریاست کی بقا اور اس کے دفاع کا فرض ادا کریں۔ اب کوئی دوسرا آپشن نہیں رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں ہوشربا حقائق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی کٹ پتلی ہے۔ لاکھوں ڈالر، اربوں روپے غیر ملکی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ سیاست میں لایا۔ 351 غیر ملکی کمپنیوں اور 34 غیر ملکی شہریوں سے غیر قانونی فنڈنگ لی گئی، اور ہم تو ایک زمانے سے کہہ رہے ہیں، میں تو اول دن سے اس موقف پہ ہوں کہ اس نے اسرائیل سے بھی مدد لی ہے، اس نے ہندوستان سے بھی مدد لی ہے، اور آج جو حقائق سامنے آئے ہیں تو فنڈ دینے والے شہریوں کا تعلق اسرائیل، بھارت، امریکہ، کینیڈا، ڈنمارک اور فن لینڈ سمیت کئی ممالک کے ساتھ ہے۔ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ جن ممالک کے نام یہاں آئے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بطور ریاست کے ہی نہیں سوچ رہے، بلکہ پاکستان کی اسلامی حیثیت اور ایک اسلامی ریاست کے حوالے سے ان کی سوچ دنیا کے سامنے آئی ہے۔ یہی ممالک ہیں کہ آج جن ممالک سے ان کو فنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان اور پاکستانی نظریے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لہذا پاکستان کا آئین
جو ہمارے ملک کے نظریے کا تعین کرتا ہے وہ اس کے نشانے پہ ہے، اور ملک کی اس اسلامی حیثیت کا خاتمہ ان کے ایجنڈے پر تھا۔ جو ملک سامنے آ رہے ہیں ان کے اس فنڈنگ سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا اور انہوں نے اس کو کس ایجنڈے کے ساتھ پاکستان میں ان کیا تھا۔ 13 بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے چھپائے، 16 بینک اکاؤنٹس انہوں نے الیکشن کمیشن سے چھپائے، اور عجیب بات یہ ہے، آدمی کو ہنسی آتی ہے، یکدم سے بیانات دینے شروع کیے، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا۔ لیکن تھوڑا سا جب ہوش آیا تو آج الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آ گیا۔ بھائی تمہارا کل کیا ہوش تھا، تمہارا آج کیا ہوش ہے؟ ایک دن الیکشن کمیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہو، اگر پنجاب میں ضمنی الیکشن کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے، دوسرے دن آپ الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بنو کے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ اب وہ فوری طور پر ٹرن لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ مستعفی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے بھی تازہ دو دن پہلے کا ضمنی الیکشن تو نہیں ہو سکتا، لیکن فارن فنڈنگ کیس اب ان کے دماغ پہ سوار ہو گیا ہے۔ اب وہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن بلیک میل نہیں ہوا، اس نے فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ 2013 تک کے اکاؤنٹس کا حساب کتاب ہے۔ جب ایک دفعہ 2013 تک کے اکاؤنٹس اس طرح کی چوری کے نکل آئے ہیں تو اب ہم سوچتے ہیں کہ 2013 کے بعد کا بھی حساب لیا جائے ان سے۔ ہم کوئی مدعی نہیں تھے ان کے خلاف، مدعی بھی ان کی پارٹی ہی کا ایک فاؤنڈر ممبر تھا، اکبر ایس بابر صاحب۔ انہوں نے جس استقامت کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑا اور انہی کو سرخروئی ملی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، وہ ان کے حقائق کو نہیں جھٹلا سکا، ثبوت فراہم کیے ہیں تو اسٹیٹ بینک نے فراہم کیے ہیں، وہ ایک ادارہ ہے اور ان کی حکومت کے دوران بھی کیے ہیں۔ سیکورٹی کمیٹی اگر اس نے ان کے خلاف رپورٹ دی ہے تو ان کی حکومت کے دوران میں دی ہے، ایسا بھی نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی مخالف کسی حکومت نے ان رپورٹوں کو زبردستی نکلوا کے الیکشن کمیشن میں پیش کروایا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ضرور تھا کہ 8 سال سے التوا میں پڑا ہوا ایک مقدمہ کیوں پڑا ہوا ہے، اس پر ضرور سیاسی لوگوں نے بات کی ہے، لیکن دعویٰ کرنا، مقدمہ چلانا، اس کی پیروی کرنا، اس حوالے سے ثبوت پیش کرنا، سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ، اسٹیٹ بینک کے معلومات، یہ سب کچھ اس کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو سب اداروں نے کیا ہے اور حقائق کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ 2014 میں یہ مقدمہ ان کے خلاف دائر ہوا تھا، اور پھر اکبر ایس بابر صاحب نے 2011 میں ہی، جیسے کہ ان کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے، عمران خان کو ذاتی طور پر ان تمام غیر قانونی دھندوں سے اور ان جرائم سے آگاہ کیا تھا جو ان کے بیانات کہتے ہیں۔ تو پھر اس کو یہ کہنا کہ جی مجھے تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا، یہ پھر ایک عذر لنگ ہے، بدطرز گناہ ہے۔ اس قسم کا عذر وہ کیسے قوم کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا؟ اپنے دستخطوں سے بینک اکاؤنٹ کھلوائے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے میں وہ تمام رپورٹ تفصیل سے لکھ دی گئی ہے، بینک نمبرز، اس میں آنے والے تمام رقوم کی تفصیل، ریکارڈ بتا رہا ہے کہ عمران خان کے اپنے دستخطوں سے آنے والی درخواستوں پر یہ اکاؤنٹ کھولے گئے۔
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हज़ारों दस्तावेज़ात पर मबनी नाकाबिल तर्दीद शवाहिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए। ये रिकॉर्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर की तमाम बैंकों और मालियाती इदारों से जमा किया था। सिर्फ एक बैंक की बात नहीं है, सिर्फ एक इदारे की बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि अब जिस तरह मैंने किसी ज़माने में कहा था कि भाई सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरा टब्बर मुजरिम है, तो आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरी पार्टी इस तमाम तर जुर्म की ज़िम्मेदार है, और उनके मरकज़ी ओहदेदार हों या सूबाई ओहदेदार हों, ये सब इस जुर्म में शरीक हैं और इन सब के ख़िलाफ़ जुर्म साबित हो चुका है। और तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और अपनी हुकूमत से ये कह रही हैं, उनको मशवरा दे रही हैं कि फ़ौरी तौर पर उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की जाए। और ज़ाहिर है कि इमरान खान ख़ुद हो या डॉक्टर आरिफ अलवी हों, इनको तो फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अपने पार्टी के ओहदे से भी और मुल्क की सदारत से भी, क्योंकि अब ये मुजरिम साबित हो चुके हैं। एक मुजरिम जो रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब कभी कहता है जी जिन लोगों के नाम लेता है वो दुनिया से जा चुके हैं, तो मलबा अपने मरहूम साथ ऊपर डालने की भी कोशिश कर रहा है। किस कदर भोंडी हरकत है। पीटीआई के ओहदेदारान, अब उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जानी चाहिए फौरी तौर पर। पार्टी के 4 मुलाजिमीन को निजी अकाउंट्स में मुल्क के अंदर और बाहर से पैसा जमा करके इजाज़त क्यों दी गई है उनको? घर के 4 मुलाजिमीन हैं, उनके नाम पर अकाउंट खुले हुए हैं, उनमें पैसा आया हुआ है, तो उनको गिरफ्तार करके उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल की जाए। यह कानून की खुली खिलाफ वर्जी है और इसमें पार्टी चेयरमैन हो या सेक्रेटरी जनरल हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हों, ये सब कुछ उन्हीं की इजाज़त से हुआ है और ये सब लोग इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। ये आज के इजलास में दोस्तों ने जो ज़िक्र किया है, मेरे ख़्याल में मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देना चाहता हूँ कि अब इस वक्त मसला स्टेट की बका का है, रियासत की बका का है, और रियासत की बका के लिए रियासत के दिफा के तमाम ज़िम्मेदारान और सरज़मीन वतन के दिफा के जज्बे से सरशार उन तमाम इदारों, तमाम क़ुव्वतों और तमाम तंजीमों को एक जान होकर इस मुल्क को बचाने की फ़िक्र करनी चाहिए। सब चीज़ों से हमें बालातर हो जाना चाहिए और एक सफ़ में खड़े होकर हम अपने मुल्क का दिफा करें, मुल्क की बका की जंग लड़ें और इस किस्म के जराइम पेशा तबकों को मुल्क की सियासत से उखाड़ बाहर फेंके। ये इसको तारीख़ में एक अलामत बना देना चाहिए इबरत का, ताकि आने वाली नस्लें इस किस्म के लोगों के अंजाम से इबरत हासिल करें। खुदा हाफिज़। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमें सादिक और अमीन के लिए अब आगे जिद्दोजहद करना होगी कि हमें ये दुनिया को बताना होगा कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उनका जो चेयरमैन है वो भी सादिक और अमीन नहीं रहा। उनका ये कहना था कि इन्हें फंडिंग बैरून ममालिक से होती रही और एक एजेंडे के तहत होती रही। जो ममालिक सामने आ रहे हैं उससे जाहिर हो रहा है कि उनका एजेंडा क्या था। उन्होंने 16 बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए थे। कल ये एक दूसरे से मुबारकबाद वसूल कर रहे थे और आज ये खिलाफ हो चुके हैं।